آج 6 نومبر ہے، یعنی یوم شہدائے جموں، اور آج کے دن میرے دادا دادی، ہمارا جو خاندان ہے وہ جموں سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا تقسیم ہند کے بعد۔ اور آج کے دن کیا واقعات پیش آئے تھے اس کا ایک ہلکی سی جھلکی میں آپ کو ایک تحریر کی صورت میں سناؤں گی، جو کہ میرے دادا نے یہ تحریر لکھی تھی اپنے اس سفر کے بارے میں، جو ان کا 6 نومبر کے دن جموں سے پاکستان تک کا سفر تھا، اس حوالے سے، تاکہ آپ کو ایک جھلک یا ایک کم از کم ایک اندازہ، ایک ٹریلر آپ دیکھ سکیں کہ کیا حالات تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میرا مکان جموں شہر کے وسط میں تھا۔ ہمارا محلہ لکھداتا میں آدھی آبادی مسلمانوں اور آدھی ہندوؤں کی تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے، لیکن 1940 کے بعد تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت جب فسادات شروع ہوئے تو مغربی پنجاب اور کشمیر سے بڑی تعداد میں شرنارتھی جموں آنا شروع ہوئے۔ ان میں سے کثیر تعداد میں سکھ رہتے تھے جو مظفر آباد اور پنچ کے اضلاع سے نقل مکانی کر کے جموں آ رہے تھے، اور لوگوں کی جموں آمد کے بعد ہندو مسلمان تعلقات جو پہلے کشیدہ تھے بدترین صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ دریں اثنا جموں کے مضافات میں فسادات شروع ہو گئے اور نہتے مسلمانوں کو تختہ مشق بنانے کا آغاز ہو گیا، اور اس صورتحال میں لوگ مضافات سے شہر کی طرف منتقل ہونے لگے، اور نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں کو ہندو اور ڈوگرا انہوں نے راستے ہی میں شہید کرنا شروع کر دیا۔ جب حالات نے انتہائی نازک رخ اختیار کیا تو جموں کے مسلمان تمام جگہوں سے اکٹھے ہو کر مسلم اکثریت والے محلے ولپتیاں، محلہ پیر مٹھا اور تالاب کھبڈکا میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ چند ماہ قبل ہی میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور میری ایک چھوٹی بہن جس کی عمر اس وقت صرف 1.5 سال تھی ماں کے بغیر رات کو روتی تھی۔ جب ہم لوگ محلہ پیر مٹھا میں منتقل ہوئے تو خوف و ہراس اس قدر تھا کہ جب بھی بچی رات کو روتی تھی تو ہم پریشان ہو جاتے۔ کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ دودھ میں تھوڑی سی افیون ملا کر اس کو پلا دیں تاکہ سو جائے۔ یہ مظلومیت کی انتہا تھی کہ چند دن بعد یہ بچی خدا کو پیاری ہو گئی۔ اس کے اثناء میں ان محلوں پر بھی غزوے شروع ہو گئے، اور وہاں پر ایک زیارت بابا جیون شاہ کی تھی۔ ہم نے جب سنا کہ وہاں پر حملہ ہوا اور عورتوں اور بچوں سمیت سب کو قتل کر دیا گیا تو ہم نے خود جا کر دیکھا، زیارت کے گرد چاروں طرف انسانی جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اور انسانی خون سے زمین رنگین ہے۔ انہی دنوں ایک دن مجھے بھی ڈوگرا فوج نے پکڑ لیا، کیونکہ گھر کی بیٹھک میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو لگایا ہوا تھا۔ یہی جرم تھا کیونکہ ریڈیو سننے پر پابندی عائد ہو گئی تھی۔ ہم سارے خزانچی عبدالرشید کے گھر میں مقیم تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، اندر دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ 2-4 دن کے بعد ہم اور بھی محدود ہو گئے۔ اسی دوران ایک دن ہمیں حکم ملا کہ سارے مسلمان پولیس لائن میں جمع ہو جائیں تاکہ آپ کو پاکستان پہنچایا جائے۔ پولیس لائن میں ہم ایک رات رہے۔ دوسرے دن، مجھے اب تک یاد ہے کہ بدھ کا دن تھا، انہوں نے پہلا قافلہ بسوں کی صورت میں وہاں سے نکالا۔ رش کی وجہ سے ہم اس قافلے میں نہ جا سکے، لیکن شام کو اس قافلے میں شامل ایک عبدالعزیز نامی شخص بچ کر بچا کر واپس پولیس لائن پہنچا، اور اس نے بتایا کہ قافلے پر ماوا کے مقام پر حملہ ہوا ہے اور سب کے سب کو شہید کر دیا گیا، اور میں بڑی مشکل سے بھاگا۔ دوسرے دن پھر ایک قافلہ نکلا، اس کی نگرانی ہمارے مائدین کر رہے تھے۔ ایک بس میں میری 4 ہمشیرگان یعنی بہنیں، 2 بھائی اور والد صاحب اور دادی سوار ہو گئی، اور میں دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جموں میں رک گیا۔ میرے بہن بھائی اور والد صاحب جب ستواری کے قریب پہنچے تو ان پر حملہ ہو گیا، جس میں میرے ایک بھائی اور ایک ہمشیرہ اور دادی صاحبہ شہید ہو گئی۔ ایک بہن گولیاں لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی۔ میرا ایک بھائی جس کی عمر 6-7 سال تھی نہر میں گر گیا اور 8 دن کے بعد زخمی حالت میں پاکستان پہنچا۔ جب 4 دن کے بعد ہم پاکستان کی سرزمین پر پہنچے تو ہم نے اس خاک پاک کو چوم لیا۔ تو یہ ہیں وہ قربانیاں اور یہ ہیں وہ مظالم اور وہ حالات کہ جن سے گزر کر اس ملک کو آزادی دلائی گئی اور یہ ملک حاصل کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔